اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 124 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 15واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس اور ان کی خدمات، یہ بھی اس لیے کہ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور پہلے پارے میں 10 رکوع متصلاً یہود کے بارے میں آئے، اور اس کے ساتھ متصلاً یہ 15واں رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے کارناموں کے بارے میں اور ان کے خدمات کے بارے میں۔ تو روان ترجمہ سنتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات، ساتھ کچھ باتوں کے، فاتمہن، پس ان سب باتوں کو انہوں نے پورا کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ کی آزمائش پر پورا اترنے پہ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے واسطے لوگوں کے امام، پیشوا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ نے کہا کہ نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔ تو یہ روان ترجمہ آپ نے سنا۔ اس آیت میں خاص طور پر جن جن باتوں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور جن پر وہ پورا اترے، یہاں ان ساری باتوں کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اس مقام تک پہنچی تو کیسے وجود میں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں ایک بت تراش کے گھر پیدا ہوئے، اور ان کا باپ حکومت میں کوئی عہدیدار بھی تھا۔ تو جیسے عام طور پر بچوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور آج بھی ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہم سے کوئی ایسا سوال کر لے، ہمیں ان کی تسلی اور تشفی کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کے وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کے کم عمری میں ایک سوال پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے والد سے کیا کہ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، پھر ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بھی سمجھتے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بس یہ ایک سوال تھا۔ ان کے اس سوال کا جواب ان کے والد نے خود ہی پورے شہر میں اور پوری سلطنت تک چرچا کیا ہے۔ تو جیسے بچے کے سوال کا جواب اسے نہ ملے، تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کی چڑھ مچ گئی ہے، اس کو فخر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اب آپ دیکھیے، بات ایک ہی تھی، پھر جو آزمائشیں آتی رہیں، یعنی ان کا عمل کرنا اس سوال کے جواب میں، قرآن نے یہ بات نقل کی ہے، اور سورہ صافات میں یہ بات جا کے بیان ہوئی ہے۔ سورہ صافات میں آیت نمبر 83 سے لے کر 106 تک کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، اور پھر ان کے ہاں جو میلہ لگتا، اس میلے میں شہر کا ہر آدمی جاتا، اور انہوں نے بیماری کا بہانہ لگایا، اور یہ ان کے عدم موجودگی میں ان کے بت خانے میں داخل ہو گئے، اور ان کے بتوں کو پاش کیا، اور کڑھاڑا وہ بڑے بت کے کاندھے پر چھوڑ کے اب قرآن نے اس بات کو یہاں نقل کیا ہے۔ جب وہ واپس آئے ہیں
اپنا بت خانہ دیکھا تو پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک ابراہیم علیہ السلام، ان کا نام جو لیا جاتا تھا براہم تھا، وہ ایک نامی شخص ہے، وہ ان کو برا بھلا کہتا تھا، یہ کارنامہ اس کا ہی ہوگا۔ تو سوال جواب ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ بڑے بت سے پوچھو جس کے کاندھے پہ کلہاڑا پڑا ہے۔ بولا جواب ہو گئے کہ وہ تو بولتے نہیں۔ کتنا بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا، یہ ہوتی ہے بات۔ لاجواب ہو گئے۔ پھر والد نے ان کو نکالا گھر سے نکلنے کے بعد کریا بستی بستی اللہ کی توحید بیان کی، اور پھر شادی ہوئی حضرت سارہ سے، ان میں اولاد کوئی نہیں، اور وہ مصر گئے ہیں۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ پر کوئی حملہ کیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، ان کے اندر کوئی چیز اس نے دیکھی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام واپس آنے لگے تو ان کو ایک لونڈی کے طور پر حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کو دیا۔ ان میں سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام ان سے 13 سال چھوٹے تھے۔ پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام علیہا، ان کو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ جو اس وقت کا تھا بیابان، اللہ کے گھر قریب چھوڑ کے واپس آ گئے۔ وہاں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جو آب زمزم جاری ہوا، جو تاحال ایک معجزہ ہے، ایک نشانی ہے، جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام انہوں نے چکر کاٹے اور صفا مروہ بنا، جو آج حج کا رکن ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتی رہی کہ اپنی عزیز ترین چیز قربان کرو۔ کون سی چیز قربان نہیں کی ہوگی اللہ کی راہ میں؟ ایک بیٹا تھا، ان کی عمر اس وقت 14 سال تھی۔ اسی دوران جب انہوں نے گھر سے نکالا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، 40 دن اس آگ میں رہے۔ پھر وہ توحید کا وہ منظر سے سامنے آیا۔ شاعر کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لب بام ابھی، عقل پیچھے رہ گئی، وہ جذبہ میدار ہو گیا، جذبہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی عشق کی وہ چوٹی، اس پر فرشتے آئے مدد کو۔ آپ نے کہا نہیں، جس ہستی کے لیے میں کر رہا ہوں اگر وہ ہستی نہیں ہے، وہ نہیں دیکھتی، تو پھر اللہ نے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ کو ٹھنڈا کیا، وہاں سے نکلے۔ پھر شادی ہوئی، حضرت سارہ سلام علیہا ان کو ساتھ لے کر مصر گئے۔ اپنے کام کاج سے واپسی پہ اس بادشاہ نے ان کو ایک لونڈی حضرت حاجرہ سلام علیہا تحفے میں دی۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اماں حاجرہ کو خانہ کعبہ چھوڑ کے آ گئے، اور یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ یعنی معاشرتی زندگی میں بھی ان کو یہ ایک آزمائش برداشت کرنا پڑی۔ جب خواب آنا شروع ہوئی کہ عزیز ترین چیز قربان کرو، تو پھر بیٹا 14 سال کا تھا، اس کو اللہ کی راہ میں، اور جب بیٹے کو یہ خواب سنائی تو یہ ہے اطاعت گزاری کا کلائمیکس۔ انہوں نے کہا ابا جان اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھیں اور چھری تیز کر دیں اور مجھے الٹا لٹا لیں، کہیں آپ کے دل میں پدری محبت نہ آ جائے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی کا سلسلہ شروع کیا۔ مینڈے کی قربانی ہونا شروع ہو گئی، جو آج تک ہر حاجی وہاں ان کی سنت پوری کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمائشوں پہ آزمائشیں، ہماری ساری زندگی ان کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو فرما برداری ہے، جو توحید پرستی ہے، اس پر محیط ہے۔ تو اس پر قرآن مجید نے کہا کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، انہ من عبادنا، بے شک وہ ہمارے بندوں مومن بندوں میں سے تھے۔ ساری آزمائشوں کے بعد، پورا کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری امت کے لیے امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری انسانیت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے کو اختیار کرے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نجی زندگی وہ انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت تک پہنچا دیتی ہے۔ ان کی 9 سنتیں ایسی ہیں جو ہر شخص خواہی نہ خواہی اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ مونچھوں کے بال کتروانا، کلی کرنا، ناخن کٹوانے، سر کے بالوں کو کنگھی کرنا، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال کٹوانے، سنتیں کروانی،
پانی سے استنجا کرنا، داڑھی میں کنگھی کرنی، 9 سنتیں ہیں جو ہر انسان اس کو اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ نہ کرے تو آپ دیکھیں حیوان ہے وہ۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو پسند کیا ہے، اور وہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست، اور ان کا جو حج کا طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ آج کا حاجی اگر وہ اللہ والا بننا چاہتا ہے، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، تو حج کے سارے مناسک آج آپ دیکھیے۔ اس اعتبار سے کہا کہ میں تجھے پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری چھوٹی اولاد میں سے بھی، اور ذریتی پہلے چھوٹی اولاد کے بارے میں ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی آگے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے 12 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کرام، یہ ساری چھوٹی اولاد گنی گئی۔ اور اس چھوٹی اولاد کے بارے میں قرآن مجید میں جو بات کہی، قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا نہیں پہنچے گا یہ میرا وعدہ، ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو یقیناً ایسا ہی ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سب ظالم تھے، اس لیے قرآن مجید نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، من و سلوہ کی ناشکری کی، انہوں نے شرک کیا، بچھڑے کی پوجا کی، انہوں نے پانی پہ استحصال کیا، چھینا جپٹی کی، لوٹ مار کیا، سود جاری رکھا، انسانوں پر وہ ظلم کرتے، ذخیرہ اندوزی کرتے، کون کون سی بیماری ان میں نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کیا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اس اعتبار سے اس آیت کو دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے جد امجد ہیں، جو انہوں نے اپنے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ہمارے لیے وہ قبلہ ہے۔ بہرحال علامہ نے اس پر بات بڑی خوبصورت کہی، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔